अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। जब हम पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो असल में हम एक ऐसे सफ़र की बात कर रहे हैं जो मुल्क की इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली चार्ज सफ़रों में से एक है। ये कहानी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की नहीं बल्कि उस इकोनॉमिक मॉडल की भी है जो पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी के वक्त इनहेरिट किया था। उस वक्त मुल्क नया था, रिसोर्सेज लिमिटेड थी और लीडरशिप को डिसाइड करना था कि इकोनॉमी को कैसे चलाया जाएगा। शुरू के दौर में पाकिस्तान ने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स को बराबर का रोल दिया गया था। मतलब एक तरफ प्राइवेट बिजनेसेस को इंकरेज किया जा रहा था और दूसरी तरफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को भी बनाए गए थे ताकि उन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जा सके जो नेशनल सिक्योरिटी और बेसिक सर्विसेज से रिलेटेड थी। फॉर एग्जाम्पल स्टील मिल्स, रेलवेज, एयरलाइंस और बैंक्स को स्टेट कंट्रोल में रखा गया था, जबकि टेक्सटाइल्स और कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को स्पेस मिली। 1950s और 1960s के दौरान जनरल अयूब खान के ज़माने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी तेज़ हुई थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने की उम्मीद थी। प्राइवेट सेक्टर ने टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखाई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी इंडस्ट्रीज में स्टेट इन्वेस्टमेंट डोमिनेंट रहा। इस दौर में एक निज़ाम बन गया था जहां स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे थे, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही थी और कुछ इंडस्ट्रियल फैमिलीज जो बाद में 22 फैमिलीज कहलाया गया था, उनकी मोनोपोलिस्टिक पावर क्रिटिसाइज की गई थी। 1970s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट रास्ता इख्तियार किया था। उनकी गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन की वेव चलाई थी। स्टील मिल्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हत्ता के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी स्टेट कंट्रोल में लिए गए थे। भुट्टो का आर्ग्यूमेंट था कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एलीट के हाथ से निकालकर अवाम के लिए यूटिलाइज किया जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये हुआ कि इनएफिशिएंसी बढ़ गई थी, प्रोडक्शन गिर गई थी और ब्यूरोक्रेसी के जरिए इंडस्ट्रीज चलाने का निज़ाम सस्टेनेबल नहीं रहा। इस वजह से बहुत से एंटरप्राइजेस लॉस में चले गए थे और गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी थी। 1980s में जब जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने थोड़ा लिबरलाइजेशन शुरू किया था, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं गए। ज़िया के दौर में रेमिटेंसेस और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा रिलायंस था और स्टेट और एंटरप्राइजेस का बर्डन बढ़ता रहा। ये बर्डन मुल्क के फिस्कल सिस्टम को स्क्वीज करने लगा। असल शिफ्ट एक्चुअली आया 1990s में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने फॉर्मली प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लॉन्च की। ये वो वक्त था जब IMF और वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को स्ट्रांगली पुश कर रहे थे कि आप लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करें ताकि फिस्कल डेफिसिट कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बैंक्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन शुरू की थी। ये पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ था जहां से प्राइवेटाइजेशन मुल्क की इकोनॉमिक डिबेट का सेंट्रल टॉपिक बन गया था। 1991 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाई गई थी जो आज तक एग्जिस्ट करती है। इस कमीशन का काम था कि SOEs यानी कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज शुरू से ही सामने आने लगे। एलिगेशंस लगे कि डील्स अंडरवैल्यूड हैं या फिर पॉलिटिकली कनेक्टेड ग्रुप्स को बेनिफिट दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी कि UBL को 1990s के दौर में प्राइवेटाइज किया गया था और उससे पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर में इफिशिएंसी काफ़ी बढ़ी थी। प्राइवेट ओनरशिप ने मॉडर्न सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे और कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई और प्रॉफिटेबिलिटी भी वापस आ गई। इसको एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन का केस स्टडी माना जाता है, लेकिन इसी के पैरेलल कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां प्राइवेटाइजेशन से कंट्रोवर्सीज बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्राइवेटाइजेशन थी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी PTCL, जो 2005 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई। PTCL मुल्क के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी और उसको एतिसालात यानी कि एक UAE बेस्ड कंपनी को सेल किया गया था। डील के वक्त पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली थी। वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था और बाद में ये डील इसलिए और कंट्रोवर्शियल हो गया था क्योंकि एतिसालात ने पूरा पैसा रिलीज नहीं किया। आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट और एतिसालात के दरमियान इस पार डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल बताता है कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस भी क्रिएट करती है। एनर्जी सेक्टर भी प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ी केस स्टडी है। 1990s में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि IPPs को अलाउ किया गया था कि वो पाकिस्तान के लिए बिजली जनरेट करें। ये प्राइवेटाइजेशन का एक इनडायरेक्ट मॉडल था जहां गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एनर्जी सेक्टर में एंटर करने दिया।
शॉर्ट टर्म में इससे लोड शेडिंग काफ़ी कम हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्कुलर डेट का मसला क्रिएट हुआ, जो आज तक मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है इंडिया और बांग्लादेश के साथ। इंडिया ने भी 1990s में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू किया था, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को फेज्ड और एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा। रिजल्ट ये हुआ कि उनके टेलीकॉम और आईटी सेक्टर्स बूम करके और आज वो दुनिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज में शामिल हैं। बांग्लादेश ने स्टेट ओन टेक्सटाइल मिल्स को प्राइवेटाइज किया था और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट दिया। रिजल्ट ये हुआ है कि आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन से ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी 16 या 17 बिलियन के आसपास फंसा हुआ है। ये कंपैरिजन पाकिस्तान के लिए एक पेनफुल रिमाइंडर है कि अगर रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ना होते हैं तो मुल्क के एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट आम आदमी पर क्या पड़ता है। इस सवाल का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में आम आदमी ने इम्प्रूवमेंट फील की है। आज से 30 साल पहले एक फ़ोन कनेक्शन लेने के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता है, और आज आप 15 मिनट में एक सिम लेकर कॉल और इंटरनेट सर्विस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी सेक्टर और पब्लिक यूटिलिटीज़ में प्राइवेटाइजेशन ने आवाम को ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया। बिजली और गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं और वो सर्विस क्वालिटी में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है जो एक्सपेक्टेड थी। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान में हमेशा कंट्रोवर्शियल रही हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती है, ऑपोजिशन उसे नेशनल एसेट्स बेचने का लेबल लगा देती है। लेबर यूनियंस भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमेशा रेजिस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें जॉब लॉसेस का डर होता है। ये रेजिस्टेंस एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सी डील्स या तो डिले हो जाती हैं या फिर ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आज के ज़माने में पाकिस्तान के पास अब भी 200 से ज़्यादा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं। इनमें से बहुत सी कंपनीज लॉस मेकिंग हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेलवे जैसे एंटरप्राइजेस हर साल गवर्नमेंट के ख़जाने से 500 से 600 बिलियन रुपए का बर्डन डालते हैं। ये पैसा अगर हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए तो मुल्क का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, इनएफिशिएंसी और करप्शन उनको कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग बनाती हैं। इसीलिए अब दोबारा से पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने प्राइवेटाइजेशन को सेंट्रल पॉलिसी बना लिया है। IMF के प्रेशर के तहत और फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो PIA और स्टील मिल्स जैसे एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करेगी। लेकिन सवाल वही है, क्या इस दफ़ा ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल तरीके से होगा? प्राइवेटाइजेशन का एक और अहम पहलू ये है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल मसला भी है। हर दफ़ा जब कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन होती है तो इसके साथ कंट्रोवर्सी भी होता है। एक तरफ सरकार कहती है कि इससे एफिशिएंसी आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और मुल्क के खजाने पर बोझ कम होगा। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक तरीका है मुल्क के वैल्यूएबल एसेट्स को सेल ऑफ करने का, जहां फ़ायदा अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो ऑलरेडी पावरफुल और रिसोर्सफुल हैं। अगर हम 1990s के PTCL प्राइवेटाइजेशन केस को देखें तो हमें समझ आता है कि किस तरह ये डिबेट हर लेवल पर होता है। जब PTCL का कंट्रोलिंग स्टेक एक फॉरेन टेलीकॉम कंपनी को दिया गया तो उस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा शोर हुआ। ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक की, मुलाजमीन ने प्रोटेस्ट किया और जनरल आवाम भी कंफ्यूज थी कि क्या ये एक फ़ायदेमंद डील है या मुल्क के रिसोर्सेज का एक नुकसान होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA सिर्फ एक एयरलाइन का नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कहानी का एक अहम हिस्सा है। जब हम PIA के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एक हवाई सफ़र का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि एक मुल्क की उस सूरत हाल का भी तस्वुर होता है जहाँ एक नेसेंट कौम ने अपने सामने अपने वैसी एम्बिशंस और अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइज की प्लानिंग को आगे बढ़ाया था। शुरुआत में PIA पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं था बल्कि मॉडर्निटी और नेशनल प्राइड का सिंबल भी था। 1950s और 60s के दौरान PIA अपनी प्रोफेशनलिज्म और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के लिए मशहूर था। कैबिन क्रू और पायलट्स की ट्रेनिंग जो एशिया और मिडल ईस्ट के लिए रिक्वायर्ड थी, PIA के थ्रू ही होती थी। एमिरेट्स, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है, अपने अर्ली ऑपरेशन में PIA की एक्सपर्टीज़ और पर्सनल का फ़ायदा उठाती थी। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए PIA में सफ़र करना सिर्फ एक ट्रैवल का तरीका नहीं बल्कि एक कंट्री का प्राइड था, जहां एयरक्राफ्ट का हर ग्रीन टेल मुल्क का रिप्रेजेंटेशन समझा जाता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, 2000 से 2010s तक PIA का इमेज ड्रामेटिकली बदल गया। मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ओवरस्टाफिंग, करप्शन स्कैंडल्स, फ्लाइट डिलेज और फाइनेंशियल लॉसेस ने इस एयरलाइन को फ्लाइंग ऑन लॉसेस का सिंबल बना दिया है।
ہر سال گورنمنٹ اور ٹیکس پیئرز کے پیسے سے پی آئی اے کو سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائنینشیل ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے. اور پھر 2023 اور 2024 میں ڈیکیڈز آف فیلڈ ریفارم کے بعد پاکستان نے فائنلی پرائیویٹائزیشن کا راؤٹ پرسیو کرنا شروع کیا، جس سے ہوپ کے ساتھ کنٹروورسیز بھی سامنے آئیں. پی آئی اے کے ڈکلائن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی انٹرنل ڈائنامکس اور پاکستان کے براڈر پولیٹیکل اکانومی دونوں کو دیکھنا ہوگا. پی آئی اے صرف ایک بزنس نہیں، یہ پولیٹیکل ٹروفی، جابز فیکٹری، اسٹیٹس سمبل اور ڈپلومیسی کا ٹول بھی ہے. ہر ریفارم اٹیمپٹ انٹرنچ انٹرسٹ سے ٹکرا جاتا ہے جنہوں نے اس کے ڈسفنکشن سے فائدہ اٹھایا ہے. یونینز ڈاؤن سائزنگ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیٹیشنز ڈی پولیٹیسائزیشن کے اگینسٹ اور بیوروکریٹس ٹرانسپیرنسی اگینسٹ. ہر گورنمنٹ پی آئی اے کو فلی ریفارم کرنے سے کتراتا ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اگنور کرنا بھی کاسٹلی ہو جاتا ہے. 2000 تک پی آئی اے کا فلیٹ ایجنگ ہو چکا تھا، مینٹیننس مہنگا تھا اور فیول کاسٹ بڑھ رہے تھے اور گلوبل ریپوٹیشنز گر رہی تھی. ایمریٹس، قطر ایئر ویز، ٹرکش ایئر لائنس اور اتحاد جیسے انٹرنیشنل کیریئرز نے پی آئی اے کا مارکیٹ شیئر کنزیوم کر لیا اپنے نئے پلینز اور بیٹر سروس کے ساتھ. ڈومیسٹک مارکیٹ میں ایئر بلو اور دوسرے پرائیویٹ ایئر لائنس نے کمپٹیشن بڑھایا. پی آئی اے اپنی انفیشنسیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سپورٹ پر زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئی. اسٹاف ٹو ایئر کرافٹ ریشو ابسرڈ ہو گیا تھا. انٹرنیشنل ایئر لائنس 150 سے 200 امپلائیز پر ایئر کرافٹ آپریٹ کرتے تھے، لیکن پی آئی اے میں 500 سے زیادہ امپلائیز ہر ایئر کرافٹ پر تھے. یہ اوور اسٹافنگ پولیٹیکل پیٹرنیج کی وجہ سے تھی. جابز، ووٹس سیکیور کرنے اور allies کو اپیز کرنے کے لیے دی جاتی تھی. پے رول کا برڈن ڈیٹ کو اور بڑھاتا رہا اور گورنمنٹ فیلیئرز نے فائنینشیل اسٹرین اور بڑھایا. پروکیورمنٹ irregularities، ایئر کرافٹ لیزنگ میں ٹرانسپیرنسی کے سوال اور راؤٹ ڈیسیژن پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے ہوتے تھے. فری ٹکٹس اور پرکس امپلائیز، پالیٹیشینز اور بیوروکریٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے تھے. اس وجہ سے ریونیو اسٹریمز کمپرومائز ہو گئی. ریپوٹیشن بھی سیویئرلی ہٹ ہو گئی. 2016 میں پی آئی اے فلائٹ پی کے 661 کا کریش سیفٹی کنسرنز کو ہائی لائٹ کیا تھا. 2022 میں کراچی کریش کرنے کے بعد پائلٹس کے لائسنسز اور کوالیفیکیشنز پر ڈاؤٹ سامنے آئے تھے. ای یو ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کو یورپ فلائٹ سے سسپینڈ کر دیا تھا اور یو ایس نے بھی فلائٹس بلاک کر دی. یہ مارکیٹ اور برانڈ کے لیے ڈیوسٹیٹنگ بلو تھا. گورنمنٹ نے ہر سال بلین اسپینڈ کیے تھے پی آئی اے کو افلوٹ رکھنے کے لیے. 2022 تک پی آئی کے ایکیومولیٹڈ لاسز 400 بلین روپے تک پہنچ گئے تھے اور ڈیٹ آبلیگیشنز ماؤنٹ ہو رہی تھیں. یہ پیسہ اسکولز، ہاسپٹلز، روڈز یا صاف پانی پر اسپینڈ ہو سکتا تھا. اپرچونٹی کاسٹ ایمنس تھا. اسی کانٹیکس میں پرائیویٹائزیشن ریئلسٹک آپشن کے طور پر سامنے آئی. آئی ایم ایف نے کنسسٹنٹلی پاکستان کو لاس میکنگ ایس او ایز ریڈیوس کرنے کا پریشر دیا اور پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل ملز پرائیویٹائزیشن ریفارم ایجنڈا کا حصہ بن گئے. لاجک سمپل تھا، اسٹیٹ فیلنگ بزنسز میں پیسے نہیں ڈال سکتے. پرائیویٹ اونرشپ ایفیشنسی، ڈسپلن اور انویسٹمنٹ لا سکتی ہے. مگر پی آئی اے پرائیویٹائزیشن ایزی نہیں ہے. نیشنل پرائڈ، لیبر یونینز اور فارن اونرشپ کے فیئر سب ایشو کو سینسٹیو بنا دیتے ہیں. 2024 میں پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ایکسیلریٹ ہوا وہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش تھی. ایئر لائن کو ریسٹرکچر کیا گیا، کور ایویشن آپریشنز کو نان کور ایسٹس جیسے ریئل اسٹیٹ اور ہوٹل سے الگ کیے گئے تھے. یہ رنگ فینسنگ بائرز کے لیے اٹریکٹیو بناتا ہے. ڈیٹ ہولڈنگ کمپنی میں پارک کیے گئے ایئر لائن تھوڑی کلین ہو گئی. بائرز کا سلیکشن کا سوال کمپلیکس تھا. گلف انویسٹرز اور انٹرنیشنل کیریئرز انٹرسٹڈ سمجھے گئے تھے. جو بھی ٹیک اوور کرے گا فلیٹ ماڈرنائز کرنا، ڈیٹ ری نیگوشیٹ کرنا، گلوبل پرمیشنز ریسٹور کرنا اور آپریشنز اوور ہال کرنا سب ہوگا. Thousands of jobs are at risk, especially bloated payroll کی وجہ سے. Voluntary separation اور compensation schemes ڈسکس کی گئی تھی، مگر efficiency کے لیے painful cuts ضروری ہوں گی. Unions اور politicians کے لیے یہ فلیش پوائنٹ ہے. اسٹرائکس اور پروٹیسٹ آلریڈی اسٹیجز پہ ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ کا آرگیومنٹ یہ ہے پی آئی اے اب جابز پروگرام نہیں ہو سکتا ہے جو ایئر لائن بن کر پرٹینڈ کرے. براڈر اکنامک کانسیکوینسز بھی سگنیفیکنٹ ہیں. ایئر لائن بیچنے سے فسکل برڈن کم ہو سکتا ہے اور ریسورسز فری ہو سکتے ہیں اور کنیکٹیوٹی امپروو ہو سکتی ہے. اگر پرائیویٹائزیشن باٹچڈ ہوئی، ایسٹس چیپ سیل ہوں گے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس کنٹینیو ہوگا اور کنٹری کے نیشنل ایسٹ لوز کرے گے وداؤٹ اینی ایفیشنسی گینز. پی آئی کیس کا آؤٹ کم پرائیویٹائزیشن کریبلٹی پر ڈپینڈ کرے گا. یہ صرف پلینز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک فسکل لمٹس اور گورننس فیلیئرز کا ہے. ڈیکیڈز تک ایلوژن تھا کہ ایس او ایز نیشنل پرائڈ اور کمرشل انٹرپرائزز دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن میرٹوکریسی، آٹونومی اور پروفیشنل مینجمنٹ کے بنا اسٹیٹ اونرشپ ڈکلائنڈ کا ریسیپی بن گیا ہے.
PIA ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے کہ ورلڈ کلاس ایئر لائن سے لاس میکنگ برڈن بننے کی وجہ پالیٹکس اور انٹرفیئرنس ہے. ایمریٹس کا ایگزامپل یاد رکھیں, اسکل اور پروفیشنلزم تھی لیکن پالیٹکس نے سب ریسٹرکٹ کیا. آگے دیکھتے ہیں PIA کا پرائیویٹائزیشن ٹیسٹ کیسے ہوگا اور کیسے پاکستان اکنامک ریفارم اور پولیٹیکل سینسٹیویٹی کے بیلنس کو ہینڈل کرتا ہے. اگر سکسیسفل ہوا تو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور دوسرے لاس میکنگ انٹرپرائزز ریفارمبل ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ فیل ہوا تو پرائیویٹائزیشن صرف ایلیٹ کیپچر کا پرسیپشن کریٹ کرے گی. PIA کی کہانی اب صرف ایویشن نہیں, یہ ٹف چوائسز اور اپرچونٹی کاسٹ کا مسئلہ بن چکا ہے. آج پاکستان میں پرائیویٹائزیشن پھر سے سینٹر سٹیج پر آ گیا ہے. پچھلے زمانے میں پرائیویٹائزیشن کو ایک گلوبل ویو آف ریفارم کے حصے کے طور پر بیچا جا رہا تھا کہ ایک طرف کا آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ کے ساتھ, جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ مارکیٹس ایفیشنسی ڈیلیور کرتے ہیں جبکہ اسٹیٹس اکثر ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں. پالیسی میکرز لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے تھے کہ ایک طرح کی آلموسٹ انتھوزیازم کے ساتھ, چاہے وہ کنٹروورشل کیوں نہ ہو. لیکن آج کل جو ٹون ہے وہ لارجلی ڈیسپریشن, نیسیسٹی اور سروائیول سے ڈریون ہے. پاکستانی اسٹیٹ کا فسکل پوزیشن اتنا ڈیٹیریٹ ہو چکا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اب چوائس کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ایک کمپلشن بن گیا ہے. یہ صرف ریٹرک نہیں ہے, نمبرز خود سٹوری بتاتے ہیں. اسپیچ یا سلوگن سے زیادہ اسٹارٹلی صرف ڈیٹ سروسنگ ہی اب گورنمنٹ ریونیوز کا 60% سے زیادہ کنزیوم کر رہا ہے اور بجٹ میں بہت کم فسکل اسپیس بچا ہے کسی اور چیز کے لیے. ساتھ ہی اسٹیٹ انٹرپرائزز کے لاسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو آئسولیٹڈ انفیشنسیز یا ٹیمپرری لیپسز کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ سسٹمک اور اسٹرکچرل ہیمریجز ہیں جو اسٹیٹ کو انسالوینسی کے قریب لے آئے ہیں. منسٹری آف فائنانس کے 2023 رپورٹ کے مطابق صرف ٹاپ 10 لاس میکنگ اینٹیز نے ایک سال میں 500 بلین روپے سے زیادہ ڈرین کیا ہے. یہ پورا سیکٹر نہیں ہے, صرف ورسٹ اوفینڈرز ہیں. سمجھنے کے لیے 500 بلین روپے کا مطلب ہے کہ یہ اماؤنٹ ملٹیپل ایئرز کے فیڈرل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ایکویولنٹ ہوتا ہے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں یوز ہو سکتا تھا. مطلب پیسہ جو اسکولز, ہاسپٹلز اور واٹر سپلائی سسٹمز بنانے کے لیے یوز ہو سکتا تھا وہ اب ڈس فنکشنل اسٹیٹ انٹرپرائزز کو زندہ رکھنے میں برن ہو رہا ہے. PIA کو ہی لے لیں, ایک وقت تھا جب یہ نیشنل آئیکن تھا, اب یہ 100 بلین روپے سے زیادہ اینول بلیڈ کر رہا ہے جو آلموسٹ 11 بلین روپے پر منتھ ہے. یہ پیسہ ان سٹیزن سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے جو ہاسپٹلز میں میڈیسن نہیں لے سکتے ہیں یا رورل ایریاز میں صاف پانی نہیں پی سکتے, اور ری ڈائریکٹ ہو رہا ہے ایک ایئر لائن کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اپنا خود کا خرچہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا ہے. پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز یعنی کہ ڈسکوز کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ ہر سال 400 بلین روپے کے آس پاس لاس کر رہی ہیں. تھیفٹ, انفیشنسی, پور بلنگ سسٹم اور ٹرانسمیشن لاسز کی وجہ سے جو ڈائریکٹلی سرکولر ڈیٹ کرائسس کو فیڈ کرتے ہیں. پاکستان اسٹیل ملز کو دیکھ لیں, ایک وقت کا پراؤڈ فلیگ شپ جو اب بند ہے, 1 ٹن اسٹیل بھی پروڈیوس نہیں کر رہا, لیکن بجٹ پر لائبلٹی کا بہت ہیوی برڈن ہے جو 2300 بلین روپے سے زیادہ ہے. یہ لاسز ایبسٹریکٹ نہیں ہیں, یہ فسکل ڈیفیسٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جو فسکل ایئر 2024 میں 7.5% آف GDP کے آس پاس تھا, اور یہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کو کراؤڈ آؤٹ کرتے ہیں جسے آرڈنری لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں. سمپل لفظوں میں اسٹیٹ اب انفیشنسیز کو سبسڈائز کر رہی ہے اس وقت جب وہ اسکولز اور ہاسپٹلز میں لائٹس آن رکھنے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہی ہیں. اسی انوائرمنٹ میں پرائیویٹائزیشن پھر سے پالیسی کانورسیشن میں ارجنسی کے ساتھ آیا ہے, لارجلی IMF کے پش کی وجہ سے. IMF ہمیشہ سے پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا ڈرائیور رہا ہے, لیکن ریسنٹ ایئرز میں اس کے ڈیمانڈز شارپر اور زیادہ انسسٹنٹ ہو گئے ہیں. 2023 ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی نیگوشیشنز اور پھر اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ایکسپلسٹلی کنڈیشنز رکھی گئی تھیں کہ پاکستان اپنا پرائیویٹائزیشن پروگرام ایکسیلریٹ کرے. IMF کا لاجک سمپل ہے, جب تک پاکستان یہ لاس میکنگ انٹرپرائزز ایلیمنیٹ نہیں کرتی ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ریڈیوس نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتا ہے جو وہ ڈیسپریٹلی چاہتا ہے. اس لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے پرائیورٹی لسٹ ڈرا کی ہے. سب سے اوپر PIA, پاکستان اسٹیل ملز اور سلیکٹڈ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ٹائم لائنز اگریسو ہیں. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ PIA کا پرائیویٹائزیشن مڈ 2025 تک کمپلیٹ ہوگا, جو اسٹانشنگ ہے اگر دیکھا جائے کہ پہلے ڈیکیڈز میں کتنی ڈیلیز اور ابینڈنمنٹس ہوئی تھی. یہ ایکسیلریشن ہی دکھاتا ہے کہ اسٹیٹ کتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے. اب پرائیویٹائزیشن کا اکانومی پر پریکٹیکل مطلب کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز کو کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا اینگل ہے فسکل. اسٹیٹ انٹرپرائزز کو سیل کرنے کا امیڈیٹ افیکٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کچھ ریونیو جنریٹ کرے گی اور سبسڈیز یا بیل آؤٹس پرووائڈ نہیں کرنے پڑیں گی. PIA کا ایگزامپل کلیئر ہے, اس کے لاسز ہر مہینے بلینز میں ہیں, تو صرف یہ برڈن ریموو کرنے سے بجٹ میں ریلیف ملے گا. اگر سیل انٹیلیجنٹلی اسٹرکچر کیا گیا
تو یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے، ایئر لائن کو ماڈرنائز کر سکتا ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز لا سکتا ہے جو اسٹیٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسکیپٹیسزم یہاں ارائز ہوتا ہے کہ پاس میں پاکستان نے ایسٹ صرف شارٹ ٹرم بجٹ ہولز فل کرنے کے لیے سیل کیا تھا اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں۔ 1990s میں بینکس اور یوٹیلٹیز سیل کیے گئے تھے، پیسہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کے لیے یوز ہوا، اسکولز، ہائی ویز یا نیو انڈسٹریز میں انویسٹ نہیں ہوا۔ کرٹکس کا الزام ہے کہ یہ کرنٹ پش وہی پیٹرن ریپیٹ کر سکتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن شارٹ ٹرم بینڈیج ہو سکتا ہے لیکن انڈر لائنگ فسکل ڈیزیز کیور نہیں کرے گا۔ دوسرا اینگل ایفیشنسی اور کمپیٹیونیس کا ہے۔ گلوبل آرگومنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ ڈسپلن لاتا ہے، مینیجرز اب پولیٹیکل باسز کے نہیں، مارکیٹ ریالٹیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ کاسٹ کٹ کرنی پڑتی ہے، پروڈکٹیوٹی رائز کرنی پڑتی ہے اور یہ سروس امپروو کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسٹمرز واک اوے کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مکس لیسنز ہیں۔ ٹیلی کام سیکٹر ایک برائٹ اسپاٹ ہے کیونکہ پی ٹی سی ایل کا پرائیویٹائزیشن اور ٹیلی کام لبرائزیشن نے کمپٹیشن انلیش کی تھی، مارکیٹ کو ٹرانسفارم کیا تھا اور موبائل پینیٹریشن ایلیٹ پریولیج سے میس یوبیکوٹی تک گئی۔ آج 80% سے زیادہ پاپولیشن موبائل فونز یوز کرتی ہے اور ٹیرفس آر اے فریکشن آف واٹ دے ونس ور۔ یہ کلیئر ایگزامپل ہے کہ پرائیویٹائزیشن نے کنزیومر ویلفیئر ڈیلیور کیا تھا۔ لیکن کے الیکٹرک کو دیکھیں، کراچی کا پاور یوٹیلٹی، اس کا پرائیویٹائزیشن کنٹیسٹڈ رہا ہے، ریکوریز امپروو ہوئی ہیں، لاسز ڈاؤن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹ آیا ہے، لیکن کنزیومرز کے لیے کمپلینٹس ابھی بھی کامن ہیں اور ٹیرفس ابھی بھی رائز کر رہی ہیں۔ اسٹیٹ ابھی بھی کچھ برڈن سبسڈائز بھی کرتی ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا سکسیس آٹومیٹک نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریگولیٹری فریم ورک پر، مارکیٹ انوائرمنٹ اور پوسٹ سیل گورننس پر۔ پی آئی اے اور ڈسکورس کا انیفیشنسیز اتنا میسو ہے کہ انکریمنٹل امپروومنٹ بھی فرق لے سکتی ہے۔ پاور سیکٹر کا ڈسٹریبیوشن لاسز 10% ریڈیوس کرنے سے ہنڈریڈز آف بلین سیو ہو سکتے ہیں، لیکن انلیس ریگولیشن اسٹرانگ ہو، پرائیویٹائزیشن پبلک انیفیشنسیز کو پرائیویٹ پروفیٹیئرنگ میں ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے کمپلیکیٹڈ لینس ہے پولیٹیکل اکانومی۔ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز صرف کمرشل اینٹیز نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل انسٹرومنٹس ہیں۔ یہ ہزاروں جابس پرووائڈ کرتے ہیں، اکثر پولیٹیکل پیٹرنیج کے تھرو۔ یہ نیشنل پرائڈ کے سمبلز ہیں جیسے پی آئی کا کیس۔ یہ پیٹرنیج نیٹ ورکس پرووائڈ کرتے ہیں جن کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز ریلائی کرتی ہیں، اس لیے پرائیویٹائزیشن ڈیپلی سینسٹیو ہے۔ میس لے آفس کا فیئر پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک ڈارک کلاؤڈ کی طرح لٹک رہا ہے۔ یونین اسٹرانگ ہیں، ورک فورس بلوٹڈ ہے اور فیملیز ان سیلریز پر ڈپینڈ بھی کرتی ہیں۔ اسٹیل ملز اور پاور سیکٹر میں بھی یونینز ہسٹوریکلی پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ ہیں اور اسٹرائک سپورٹرز آرگنائز کرتے ہیں۔ پالیٹیشنز کے لیے ورکرز کا سائڈ لینا پاپولسٹ نیسیسٹی ہے۔ تو پرائیویٹائزیشن صرف فائنینشیل رسک نہیں، سوشل اور پولیٹیکل رسک بھی کیری کرتا ہے۔ یہ انریسٹ ٹریگر کر سکتی ہے جب ملک آلریڈی فراجائل ہے، اس لیے پروسیس ڈیزائن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پالیسی میکرز والنٹری سیپریشن اسکیمز، ری ٹریننگ پروگرامز یا امپلائی شیئر ہولڈنگ اسکیمز پرپوز کرتے ہیں تاکہ بلو سافن ہو۔ گول یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن صرف پیپر پر پیسہ سیو نہ کرے، اسٹریٹس میں انسٹیبلٹی نہ کریٹ کرے۔ پاکستان کے سوشل سیفٹی نیٹس ویک ہیں، انمپلائمنٹ ہائی ہے اور کیپیسٹی لمیٹڈ بھی ہے، سو لارج اسکیل لے آفس ابزارب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیئرفل پلاننگ کے بنا شارٹ ٹرم گینز لانگ ٹرم سوشل کاسٹ سے انڈرمائن ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان ایکچولی کہاں جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کی لیڈر اسٹریٹجی ڈیکیڈز آف ہیزیٹیشن سے شارپ ڈپارچر سجیسٹ کرتا ہے۔ پی آئی اے پرائیویٹائزیشن سمبولک ریفارم نہیں، فسکل سروائیول کا معاملہ ہے۔ ڈسکورس ڈیبیٹڈ ہیں پارشل سیلز یا مینجمنٹ کانٹریکٹس کے ماڈل کے ساتھ۔ اسٹیل ملز موسٹ لائکلی لینڈ اور ایسٹس کے لیے سیل ہوں گے، فنکشنل اسٹیل میکرز کے طور پر نہیں۔ بینکس اور انشورنس کمپنیز آلریڈی پارشلی پرائیویٹائزڈ ہیں، فردر ڈائیویسٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اسٹرائکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اپروچ پریگمیٹک اور ڈیسپریٹ بھی فیل ہوتا ہے۔ یہ کیئرفلی تھورا انڈسٹریل پالیسی کا پارٹ نہیں، یہ آئی ایم ایف ٹائم لائنز اور ڈیٹ آبلیگیشن سے ڈریون ہے۔ یہ رسک ریز کرتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن شاید رشڈ ہو یا ایسٹس انڈر ویلیوڈ اور ریگولیشن نگلیکٹڈ ہو۔ 1990s کا سین یاد ہے، فیئر ہے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو۔ اکنامک کانسیکوینسز ایگزیکیوشن پر ڈپینڈ کریں گے۔ اگر پرائیویٹائزیشن ٹرانسپیرنٹ ہو، کریڈیبل بائرز آئیں اور ریگولیٹری انوائرمنٹ اسٹرانگ ہو تو یہ بجٹ ریلیف کرے گا، بورنگ نیڈز ریڈیوس کریں گے اور انویسٹر کانفیڈنس امپروو ہوگا۔ امیجن پی آئی کو ریپیوٹیبل انٹرنیشنل ایئر لائن بائی کر لے جو آپریشنز ریسٹور کرے، یورپ اور امریکن راؤٹس ری اوپن کرے اور وائبل کمپیٹیٹر بنائے۔ یہ صرف گورنمنٹ کا پیسہ سیو نہیں کرے گا، ورلڈ کو سگنل سینڈ کرے گا کہ پاکستان از سیریس اباؤٹ ریفارمز۔ ڈسکورس کا بھی سیم ہی ہے۔ اگر پرائیویٹ مینجمنٹ لاسز ماڈسٹی کٹ کرے، سرکولر ڈیٹ کرائسس ایز ہو سکتا ہے۔ یہ پاور سیکٹر اسٹیبلائز کرے گا، انڈسٹریل کمپیٹیٹیونیس بوسٹ کرے گا اور براڈر اکانومی میں امپروومنٹس لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پرائیویٹائزیشن کیوٹک،
politically manipulated या inequitable लगे, consequences toxic होंगी. Workers betrayed feel करेंगे, unions mobilize करेंगे और public trust erode होगा. Investors hesitate करेंगे, fearing instability. Stakes इस वक्त बहुत high हैं. Privatization अब सिर्फ assets transfer नहीं, ये state credibility का एक test बन चुका है कि पाकिस्तान रिफॉर्म मैनेज कर सकता है रियल बेनिफिट्स डिलीवर करने के लिए या नहीं. अगर वेल मैनेज हुआ टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर मिसमैनेज सिनिसिज्म डीपन होगा और कंट्री पुअर रहेगी हर सेंस में. अभी क्लियर है कि स्टेट सस्टेन इनएफिशिएंसीज का एरा ओवर हो चुका है. प्राइवेटाइजेशन टूल ऑफ रिन्यूअल बने या डिसअपॉइंटमेंट का एक और चैप्टर, एग्जीक्यूशन ही डिटर्मिन करेगा और वही एग्जीक्यूशन पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर के कॉन्टोर्स डिसाइड करेगी. बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.